کا گھر کے کچن میں عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں. فجر کے وقت خود بخود کچن کا دروازہ کھل جاتا ہے. انفیکٹ کنڈی بھی لگی ہوتی ہے, وہ بھی کھل جاتی ہے. اس کے علاوہ وہاں وضو بھی کرتے تھے اور ٹیپ بھی کھلا ہوتا ہے, اور سٹیئرز پر گیلے پیروں کے نشانات بھی ملتے تھے. میرے ماموں نے یہ بات معلوم کروائی کسی سے, تو پتہ چلا کہ کچن کے نیچے کسی کی قبر ہے, لیکن وہ جو بھی ہیں کسی کو بھی تنگ نہیں کرتے. یہ گھر جو ہے وہ نیو کراچی میں ہے. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے شریک. بالکل آپ کی بات درست ہو سکتی ہے کہ اسی طرح کا ایک گھر میں بھی جانتا ہوں. میرے بہت ہی بچپن کے دوست ہیں, پی سی جس میں ہی رہتے ہیں, تو ان کا جو گھر بنا ہوا ہے, ان کے گھر کے گارڈن میں جو ہے ایک قبر بنی ہوئی ہے, جو کہ ویسے بظاہری طور پہ تو نظر نہیں آتی, لیکن ان کے دادا, ان کے تایا, ان کے والد صاحب کو یہ بات پتہ تھی, کیونکہ جب گھر کی مرمت ہو رہی تھی تو اس میں سے وہ باقاعدہ قبر واضح طور پہ نظر آئی تھی, جس پہ انہوں نے اس کو لیول کرا دیا تھا اور اس پہ پھر ایک گارڈن بنا دیا تھا تاکہ اس پہ کوئی چل نہ سکے, پھر نہ سکے. تو کبھی کبھی جب ہمارے دوست رات کو فلمز دیکھا کرتے تھے یا گانے سنا کرتے تھے شروع میں, تو وہ بالکل جو گارڈن تھا اور جدھر قبر تھی اس کے بالکل سامنے والا کمرہ میرے دوست کا تھا. تو کہتا ہے کہ رات کو جب میں گانے سن رہا ہوتا تھا تو آٹومیٹکلی خود ہی والیوم سلو ہو جاتا تھا. کہ یہ 1-2 بار ہوا, 3 بار ہوا, میں نے اگنور کر دیا, میں نے کہا شاید کوئی پرابلم ہو گئی ہوگی. پھر جب فلمز دیکھتا تھا تو فلمز بند ہو جاتی تھیں. اس کے بعد جب یہ 4-5 بار 6 بار ہوا تو اس نے اپنے والد صاحب کو بتایا, تو پھر والد صاحب نے اس کو بولا کہ نہ کرو, اس کو اس وقت تک نہیں بتایا. لیکن کہتا ہے کہ مجھے جیسے یوزلی ہوتا ہے, لڑکے ہوتے ہیں وہ لاوبالی سے ہوتے ہیں یا رسپانسبل ہوتے ہیں, انہوں نے بات سنی نہیں سنی پھر بھی گانے لگائے. تو کہتے ہیں ایک رات کو میرے خواب میں, سپنے میں, ایک خواب میں میرے ایک بزرگ ہے. کہتے ہیں کہ میرا بالکل وہی کمرہ تھا, وہی گھر تھا, وہی گارڈن تھی, اور کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوں اپنے کمپیوٹر چیئر پہ اور کمپیوٹر کی طرف میری نظر ہے تو رائٹ سائڈ پہ کھڑکی پڑتی ہے. تو کہہ رہے ہیں میں نے رائٹ کی طرف دیکھا ہے تو سامنے گارڈن ہے, اور گارڈن میں سے قبر, جو وہ جس جگہ قبر ہے اس جگہ ایک انہوں نے درخت لگایا ہوا تھا ناریل کا پہلے. تو کہتے ہیں اس ناریل کے درخت کے پیچھے سے ایک بزرگ جو ہے وہ جھانک رہے ہیں, اور وہ بس اس کو اشارہ کر رہے ہیں کہ آواز آہستہ رکھو, آواز آہستہ رکھو. اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو کہہ رہا تھا کہ میں گانے لگا کر ہی سویا تھا, تو وہ گانے بند ہوئے ہوئے تھے, کمپیوٹر بالکل بند ہوا ہوا تھا. اس کے بعد جب اس نے اپنے والد سے ڈسکس کیا تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ ایک قبر ہے, اور پھر اس کو یہ پتا چلا کہ اچھا اصل واقعہ کیا ہے. اسی لیے جب میں نے کہا تھا کہ اپنے شہر کی اس زمین پہ جہاں پہ ہمارے گھر ہیں اس کی اپنی, اس کا ایک ماضی ہے, اس کا ایک پاسٹ ہے. جب جنگ ہوئی ہوگی ادھر, ہزاروں کروڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں, ہزاروں کروڑوں قبریں اس شہر میں ہر جگہ موجود ہیں. کبھی آپ دیکھیے جب پرانے علاقوں میں جب کنسٹرکشن ہوتی ہے اور 30-40 فٹ نیچے زمین کھودی جاتی ہے تو ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں, مطلب ان کے سکیلیٹنز ملتے ہیں لوگوں کے. اس کا یہی مطلب ہوا کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی کبھی لوگ دفنا. اور کہتے ہیں میں دانیل کراچی ہل پارک سے آپ کو ای میل بھیج رہا ہوں. میں آج آپ کو اپنے چاچا کا واقعہ بتا رہا ہوں. وہ کراچی میں گھر ڈھونڈ رہے تھے کہ ایک اسٹیٹ ایجنٹ والے نے ان کو ایک گھر بتایا, لیکن وہاں خود جانے سے منع کر دیا. میرے چاچے کو کہا کہ آپ خود وہ گھر جا کر دیکھ لیں. جب وہ اس گھر میں گئے تو اس گھر کی لائٹس آن تھیں, انہوں نے اس بات کو اگنور کر دیا. پھر تھوڑی دیر بعد ان کو پانی بہنے کی آواز آئی. وہ جب دیکھنے باتھ روم گئے تو نل کھلا ہوا تھا, تو انہوں نے نل بند کر دیا. پھر ان کے سامنے دوبارہ نل کھل گیا, وہ دوبارہ سے گھبرائے گئے, پھر نل بند کر دیا, وہ نل پھر کھل گیا. ایسے 1-2 دفعہ ہوا اور میرے چاچا نل بند کرتے گئے. اسی وقت ان کے سامنے سے بڑے بڑے پانی کے پیر چھپتے ہوئے گئے. میرے چاچا ابھی وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک دم سے سارے گھر کی لائٹس آف ہو گئیں, لیکن وہ لائٹ نہیں گئی تھی, صرف اسی گھر کی لائٹس آف ہوئی تھی.
میرے چاچا اس گھر سے نکل کر جب اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس آئے تو اس نے بتایا کہ اس گھر میں کچھ موجود ہے, اس لیے میں نے وہاں جانے سے منع کر دیا تھا, کیونکہ میرے ساتھ بھی وہیں واقعہ پیش ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں یہ گھر نارتھ نازم آباد میں ہے اور یہ واقعہ بالکل سچا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو اپنے شو میں شامل کر سکتے ہیں. چلیں, اگر آپ نارتھ نازم آباد کے اس گھر کا ایڈریس بھی بتا دیں تو باقی لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی کہ وہ اس گھر کو نہ خرید لیں یا اس کے اوپر اس کو رینٹ پہ لے لیں, تاکہ ان کی جان بھی بچ جائے. کراچی سے. وعلیکم السلام. صبح جی, کدھر سے کال کر رہے ہیں آپ, کون سے ایریا سے؟ میں ڈی ایچ ایس سے کال کر رہا ہوں. جی بتائیے تو کیا واقعہ ہے آپ کا؟ میرا واقعہ یہ ہے کہ میں یہ ڈی ایچ ایس کا واقعہ ہے, کھڈا مارکیٹ کا واقعہ ہے. جی کھڈا میں اپنی فیملی کے ساتھ مطلب ہم ایسے گھومنے کے لیے جا رہے تھے. صحیح. گھومنے کے لیے جا رہے تھے, ہم نے بولا چلو ہم بازار سے برگر کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم دا اسپائسی کیفے ہم نے وہاں سے میں نے ویٹر کو آرڈر دیا کہ 7 برگر لے آؤ, تو 7 بن کباب لے آیا. بس میرا واقعہ. اچھا, یہ ان کا واقعہ تھا کہ انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ 7 برگر منگایا تو وہ لے کے آ گیا. چلے صحیح ہے. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ اشتیاق حسین بات کر رہا ہوں سر. میں آپ کو اپنا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو جی ریئل ہے. بولیے. میں پورٹ قاسم جو ہے کراچی میں, اس کے نیئر گندھارا نسان موٹر کمپنی ہے, ادھر ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر جاب کرتا ہوں. صحیح. یہ ہمارا ویئر ہاؤس ہے جس میں نام نہیں بتاؤں گا آپ کو, بہت مشہور کمپنی ہے. میں ایوننگ شفٹ کے اندر وہاں پہ جاب کرتا ہوں اور ہماری شفٹ ہوتی ہے صبح 11 سے لے کے رات 7 بجے تک کی. صحیح. تو واقعہ کچھ اس طریقے ہے کہ ہم 5 لڑکے ہوئے ہیں جو ایوننگ شفٹ کے اندر ہوئے ہیں. تو ہمارے جو 2 پورشن بنے ہوئے ہیں شیڈ کے نا, تو ایک شیڈ کے اندر ہمارا آفس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں. ایک شیڈ میں ہمارا جو مٹیریل ہے, جو سامان رکھا ہوتا ہے, وہ دوسرے شیڈ کے اندر رکھا ہوتا ہے. تو ہوا کچھ یوں کہ ایک دن لیٹ نائٹ ہم لوگ ورکنگ کر رہے تھے, کیونکہ ورکنگ کچھ زیادہ تھی. تو ہمارے آفس کے 2 لڑکے وہاں پر مٹیریل لینے کے لیے گئے. تو وہاں پہ کیا تھوڑی دیر کے بعد وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور شور کرتے ہوئے یہاں پہ میرے آفس میں آئے, اور آگے ہی نا ان کی سانس ایسی چڑھی ہوئی تھی جیسے پتہ نہیں چل رہا تھا نہیں کیا ہو گیا. میں نے ان کو بٹھایا, میں نے بتایا تو ہوا کیا ہے گا. تو بولے ہم لوگ سامان اٹھا رہے تھے تو دیکھا کہ سامنے سے 2 لال چمکتی ہوئی آنکھیں ہمارا تعاقب کرتے ہوئے ہمارے ادھر آ گئی. تو بولا ہم سے بتاؤں دیکھا نہیں گیا, ہم بھاگتے ہوئے اس سائڈ پہ آئے اور آتے ہی نا وہ ان کی حالت اتنی غیر تھی کہ وہ کچھ ان سے بول نہیں پا رہے تھے. تو اتنے میں کیا کہتے ہیں, میں نے بولا جاؤ وضو کر کے آؤ نا آپ لوگ, نا وضو کر کے آؤ, نماز پڑھو. پھر مجھے تسلی سے بات آگے دل کو سکون ملا آپ سے نا. تو بتا رہے اکثر نا ویسے نا ہمیں آوازیں آ رہی ہیں وہاں کی پہ کہ کسی بھی چیز کی, یا وہ ہنسنے کی, یا کوئی آواز دیتا ہمارا نام لے کے پکارتا ہے. تو یہ بڑا عجیب ہی قسم کا نا وہاں کی بتاؤں انوائرمنٹ ہے. میں بھی اکثر کبھی جاتا ہوں وہاں پہ تو وہاں کا ٹیمپریچر کچھ ہائی لگتا ہے مجھے. میں خود بتاؤں ڈر جا رہا ہوں. میں مغرب سے پہلے وہاں کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ کر کے اس سائڈ پہ آفس سائڈ پہ آ جاتا ہوں. پر کیا کریں, جاب ہے, کرنا لازمی ہے. یہ بات ہم نے اپنے بڑے آفیسروں کو بھی بتائی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ کوشش کرا کرو کہ اس رات کے ٹائم اس جگہ پہ نہ جاؤ, جو بھی ورکنگ ہے اس سے پہلے کر لیا کرو. تو وہاں پہ ایسی ایک دن وہاں پہ کلر کرنے کے لیے ہم نے بلایا کہ یہاں پہ کلر کرنا ہے نا اس سائڈ پہ. تو اس صاحب کو اوپر سے وہ یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ میں اوپر کلر کر رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ کسی نے مجھے دھکا دیا ہے. وہ صاحب نیچے آگے گرے, اس کے بعد سے وہ وہاں پہ کلر کرنے نہیں آئے. جبکہ میں وہاں پہ ہم نے قرآن خوانی کا بھی انعقاد کیا ہے اور نعت خوانی کا بھی, اور ابھی تک وہاں پہ آوازیں اکثر آتی رہتی ہیں اور لوگ وہاں پہ جانے سے ڈرتے ہیں ہمارے آفس سے. تو وہ ہو جائے گا. اور ابھی تک میں آپ کو بتا رہا ہوں میں سچویشن ایسی ہو رہی ہے کہ میرے سے پکڑا نہیں جا رہا. چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ. چلیے وہ کہتے ہیں سلام ناج بھائی, یہ واقعہ میری سسٹر کے ساتھ پیش آیا تھا. ہم لوگ اپنی پھوپھی کے گھر گئے ہوئے تھے, پھوپھی ہیون میں جو رہتی ہیں. اتفاق سے وہاں پر ان کی اپنی ڈاٹر بھی آئی ہوئی تھی, ان کے 1 سال کی بیٹی بھی ہے. میں نے اور میری سسٹر نے پوچھا کہ کیوں نہ مریم کو لے کر اس کو سوئنگز پر لے جائیں.
وہاں پر نیچے سوئنگز بھی لگی ہوئی ہیں. خیر ہم لوگ اسے لے کر نیچے گئے. ایک چیز مینشن کرتا چلوں کہ جہاں سوئنگز لگی ہوئی ہیں وہاں بیک سائڈ پر بھی کچھ سوئنگز ہیں, مگر وہ جگہ ایک دم ویران سی ہے. میری بہن نے کہا کہ چلو وہاں چلتے ہیں. ہم لوگ مریم کو لے کر وہاں گئے. وہاں پر صرف ایک ہی جھولا تھا اور باقی سب ٹوٹے ہوئے تھے. میری بہن نے مریم کو اس جھولے پر بٹھانا چاہا, بٹ اس نے جو رونا شروع سٹارٹ کر دیا, چپ ہی نہیں ہو رہی تھی. ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم اسے اس جھولے پر بٹھائیں, بٹ وہ نہیں بیٹھ رہی تھی. وہ جب تک روتی رہی جب تک لوگ لفٹ تک نہیں پہنچ گئے. شاید اس نے جھولے پر کچھ دیکھ لیا ہو. اوکے, ہو سکتا ہے, بالکل. یا ہو سکتا ہے وہ اپنی والدہ کو یاد کر رہی ہو, کیونکہ اکثر بچے ایسے ہی کرتے ہیں کہ اینڈ ٹائم پہ جو ہے وہ والدین کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں کراچی یونیورسٹی کے بیک گیٹ کے سامنے والی سوسائٹی میں رہتا ہوں. یہ واقعہ جون 2010 کا ہے. میں اور میرے فرینڈز واک پر جایا کرتے تھے کیونکہ چھٹیاں شروع ہو گئی تھیں اس وقت, اس لیے لیٹ نائٹ ہم واک کرتے تھے. ایک دن جب ہم جا رہے تھے تو ہمارے ایک بلیک کیٹ دکھی جو کسی طرح ہمیں اپنی طرف مخاطب کر رہی تھی. جب ہم نے اسے دیکھا تو بلیو کریں کہ اس کے ہاتھ میں ایک ریٹل تھا جسے وہ زور زور سے ہلا رہی تھی اور کھڑی ہوئی تھی اور کچھ گنگنا رہی تھی ان ہیومن وائس. ہم نے جتنا ڈر محسوس اس وقت کیا تھا وہ لائف میں کبھی نہیں کیا. اور کہتے ہیں یہ واقعہ جن کے ساتھ ہوتا ہے انہیں کو یہ سمجھ میں آتا ہے, ورنہ اکثر لوگ اس بات کو فیک سمجھتے ہیں. اس سے پوچھا کہ کھاؤ گے, تو میں نے اس کے ساتھ سنیک شیئر کیا. لاسٹ سنیک میں نے کھایا جب, تو اس کے بعد میں نے وہ کہتے ہیں کہ اچھا ان کا واقعہ پورا یہ ہے کہ انہوں نے اپنا جو ٹفن ہوتا ہے یا لنچ باکس ہوتا ہے اس میں سے جب اپنا لنچ اپنے وین میں بیٹھے ہوئے دوست کے ساتھ شیئر کیا تو ان دونوں نے مل کے اس کو کھا لیا, ختم کر دیا. اور کہتے ہیں کہ دوبارہ جب میں نے لنچ باکس کھولا تو اس میں لنچ ویسے کا ویسے ہی تھا. وہ کہتے ہیں مجھے 2-4 دفعہ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, کسی کی پریزنس ہوتی ہے. اچھا صحیح ہے جناب. یہ تو آپ کسی مولوی کو دکھائیں, کسی عالم کو اس کے بارے میں بات کیجئے, یا اپنے گھر کے کسی بڑے کو بتائیے تاکہ وہ اس کا حل نکال سکے, جو کہ ابرار ارشد نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ few years back my family and I went for a picnic at a farmhouse near Sorabgot. We went to stay there for a week. On the second day over there, my 5-year-old cousin went near an old tree and tried to harm it by stones. From that day I felt someone like our shadow that day. At night, when we were swimming in our pool, we heard his mother screaming. When adults gathered there, they saw blood drops in the kitchen area. On the same day, my father saw a shadow on the mirror of a horrifying lady asking him to leave this area. On this incident, my father asked everyone if he had done something. Then my cousin told him the whole story, but my family members ignored what he was saying, and then the night passed. The next day when we woke up to go back to our home, we found that cousin's parents were brutally killed and he is still in coma. ان کا واقعہ کچھ اس طرح تھا. کہتے ہیں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ پکنک پہ گیا سوراب گوٹ کی طرف کسی فارم ہاؤس میں. ہم لوگوں نے پلان بنایا تھا کہ ہم 1-1.5 ہفتے وہاں پہ رکیں گے. ان کا ایک چھوٹا کزن جو کہ 5 سال کا تھا وہ بھی ان کے ساتھ وہاں گیا, اور اس نے جاتے ہی پرانا درخت تھا اس فارم ہاؤس میں, اس پہ پتھر مارنے شروع کیا, اس کو نشان بنانا شروع کیا. کہتے ہیں اس دن کے بعد سے ان لوگوں کو محسوس ہوا کہ کوئی سایہ ہے, کوئی شیڈو نظر آتا تھا. پھر ایک دن ان کی ہی والدہ کو کچن میں خون کے قطرے نظر آئے. اس کے بعد ان کے والد صاحب کو باقاعدہ ایک عورت شیشے میں نظر آئی جس نے ان کو کہا کہ اس جگہ کو چھوڑ دو, اس جگہ سے چلے جاؤ. انہوں نے جب یہ سارا واقعہ اپنے بچوں کے ساتھ, فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کیا تو ان میں سے جو سب سے چھوٹا کزن تھا اس نے ان کو بتایا کہ ہاں میں نے کچھ اس طرح کا کیا تھا کہ درخت پہ پتھر مارے.
لیکن چونکہ وہ 5 سال کا بچہ تھا تو اس کی بات کو اگنور کر دی لوگوں نے. دوسرے دن صبح جب یہ لوگ اٹھے تو انہوں نے اس بچے کے والدین کو مردہ حالت میں کمرے میں پایا اور کہتے ہیں کہ وہ بچہ ابھی تک کوما میں. آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس بچے کے لیے دعا کیجیے کہ وہ صحت یاب ہو جائے اور اب کانشیس ہو جائے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اگر آپ لوگ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو کال کر سکتے ہیں 11100010. شیوانی ان کا نام ہے. وہ کہتے ہیں کہ سلام منہاج بھائی. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا شو سنتے سنتے مجھے آپ کے شو میں ان کا ایگزیکٹ جو میسج ہے وہ یہ ہے, سلام منہاج بھائی, لسن آپ کے پیچھے کس کی بات کرنے کی آواز آ رہی ہے, and I can clearly listen that someone is talking behind your back. What is this? What is happening? وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کا جو پورا اسٹوڈیو ہے وہ ساؤنڈ پروف ہوتا ہے, تو جب یہ ساؤنڈ پروف ہوگا تو اس میں سے آواز بات کرنے کی کہاں سے آتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ یہ واقعہ فہد صدیقی والا بتا رہے تھے تو آپ کے پروگرام میں آپ کے پیچھے سے آواز آ رہی تھی بات کرنے کی. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ہم آپ کو بتاتے نہیں ہیں, شاید اس لیے نہیں بتاتا کیونکہ لوگ سمجھیں گے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں, پروگرام کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں کانسپیریسیز پہ ہم لوگ بلیو فوراً کرتے ہیں. تو بالکل آپ کی بات درست ہے سلمان صاحب. اکثر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بات کرنے کی, کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی تک کوئی ایسی نقصان دہ بات تو نہیں ہوئی ہمارے ساتھ, اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے اس پہ. مولانا اسماعیل صاحب, یہ صوبہ سرحد کی بات کر رہی ہوں, ابتباد سائڈ پہ ہمارا گاؤں ہے. صحیح. تو یہ اس بات کو بھی تقریباً 80 سال پیچھے لے جائیں تو اس دور میں جو ہے طالب علم, جی ہاں طالب علم, ان سے ہم نے سنا ہوا ہے اپنی دادی ماں سے, اور پھر ایسے آگے سلسلہ چلا ہے یہ. تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ طالب علم مسجدوں میں ہی رہتے تھے نا, تو مسجدوں کے طالب علموں کے ساتھ جنات بھی ان سے مطلب دینی تعلیم حاصل کرتے تھے. اور جو مطلب لڑکے ہوتے تھے وہ طالب علم, ان کو علم نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہم جیسے ہی ہیں یا یہ جن ہے. صرف ایک ہمارے دادا جان جو تھے ان کو اس بات کا علم ہوتا تھا. صحیح. تو ہوا اس طرح کہ ایک دفعہ جو ہے وہ مطلب جیسے لڑکوں کے گروپ ہوتے ہیں 4-4 6-6 جیسے ایک کمرے میں, مسجد تو خیر کھلی ہوتی ہے, بہرحال اس میں 4-5 جیسے بنے ہوئے تھے پوشن. تو ان لڑکوں نے یہ فیل کیا کہ یہ 2 طالب علم جو ہیں یہ کبھی کسی کے سامنے نہائے نہیں ہیں, یہ کھانا الگ سے کھاتے ہیں. مطلب ان کی ہر ایکٹیویٹی جو ہے وہ دونوں کی ایک ساتھ ہوتی تھی. باقی 50-60 طالب علم اس زمانے میں ہوتے تھے ہمارے مدرسے میں مسجد میں, تو کسی کے ساتھ مطلب اس طرح کا نہیں ہوا, اور یہ الگ تھلگ ہی رہتے ہیں. تو اس زمانے کے طالب علم بھی مطلب جیسے آج کل کا 6-8 سال کا کورس ہے, اس طرح کا کورس ہوا کرتا تھا اس مسجد میں. تو اس طرح سے انہوں نے مطلب بار بار جیسے استاد صاحب کو یہ بات پہنچانے کی کوشش کی کہ جی یہ کیا ہے, یہ کدھر کے ہیں, ان کا رواج کیا ہے, یہ کبھی کسی کے سامنے انہوں نے کبھی کپڑے نہیں بدلے, اکثر لڑکے قمیض پہن لیتے ہیں, یہ کچھ مطلب یہ بالکل ہی ہم سے الگ تھلگ ہی رہتے ہیں, یہ کس طرح کے ہیں یہ. بہرحال وہ دادا جان ہمارے جو ہیں ان کو وہ کر لیتے تھے رول کہ ہاں بھائی اپنے اپنا ایک ہوتا ہے, نہیں کرتے تو نہ کریں, تم اپنا کام سے کام رکھو. بار کیف ان کا پول کھلتے کھلتے جس دن ان کا پول کھلا تو وہ اس طرح سے کھلا کہ وہ سارے لڑکے ایک جاج ان کہنے لگے جی ہمیں ان سے بات خوف بھی آتا ہے, ڈر بھی لگتا ہے, اور ان کی مطلب بالکل ہی ایک مختلف انسانیت جیسی ہے ان کے ہمارے ساتھ رہتے ہوئے نا. تو کورس بھی ان کا خیر قریب قریب ہو گیا تھا, فارغ بھی انہوں نے ہونا ہی تھا. بہرحال وہ ہے کہ پھر دادا جان نے سب طالب علموں کو بلایا, اور بلانے کے بعد ان کو جب ظاہر کیا ان سب پہ, تو اس طرح سے کیا کہ انہوں نے فرمایا ہمارے دادا جان نے کہ آپ میں سے کون ہے کہ جو ایک کتاب کا نام لیا کہ یہ والی کتاب جو ہے کوئی لا کے دے, مطلب اتنے ٹائم میں. تو سب حیران ہو گئے. اس زمانے میں چین سے کوئی کتابیں مطلب دینی یا دہلی سے اس طرح سے منگائی جاتی تھی. تو انہوں نے پھر وہ 2 لڑکے جو ہے وہ پہلے خاموش زمین کی طرف دیکھنے لگے, تاکہ پورا گروپ ایک تھا وہ لڑکوں کا مدرسے کے مطلب طالب علموں کا. پھر وہ مطلب جب 2-3 دفعہ انہوں نے یہ دہرایا سوال, تو وہی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جی کہ انشاءاللہ ہم لا کے دیں گے آپ کو.
उन पे तो इल्म था, बहरहाल उन्होंने कहा जी ठीक है, अगर आप ला के देते हैं तो बड़ी बात है, ये ला के दें। अब उनको तो इल्म था, बहरहाल तालिब इल्मों पे इज़हार इस तरह से किया कि वाकई वो किताबें जो है 2 घंटे के बाद वो उनके पास पहुंचाई। तो वो सारे फिर खौफनाक हो गए और फिर सब तालिब इल्मों से उन्होंने हाथ मिला के और दादा जान से इजाज़त लेके कि जी अब हमें इजाज़त दे दें, जब हम सामने आ गए तो लिहाजा अब हम नहीं रह सकेंगे। तो सबसे मुसाफा करके और बस वो फिर गायब हो गए, चले गए। एक वाकया तो ये, और दूसरा वाकया आपसे एक और शेयर करूं। जी मिनाज भाई। जी बोलिए। अच्छा, दूसरा वाकया ये है कि वही जो हमारे दादा जान है, उनकी वाइफ जैसे हमारी दादी जान हो गई ना, वो भी एक बहुत बड़ी आलिम दीन थी। सही। तो उनके साथ ऐसा हुआ कि उनके 2 बच्चे थे, मतलब जैसे हमारे अब्बू और एक चचा थे हमारे, मतलब 3 साल का एक बेटा और 2 साल का एक बेटा। उसी दौर की ये बात है। और उस जमाने में तो ये है कि कोई लाइटें शाइटों का तो कुछ था ही नहीं, बस वही दिए बत्तियां लोग ललटेने वगैरह जलाते थे। तो सर्दियों का मौसम था, तो एक दफा मतलब जैसे वहाँ पे यही होता है ना कि जैसे कोई मुसाफिर आए तो मर्द हो तो वो मस्जिद में ठहरता है, और अगर कोई लेडीज हो तो वो उस्तादों के घर में ठहरती है। सही। तो मतलब बिल्कुल मगरब का टाइम हो रहा था, तो एक बूढ़ी सी अम्मा आई, ज़ईफ बिल्कुल, तो दुपट्टा ओढ़े हुए आई, तो कहने लगी कि बीबी जी मैं सुना है कि आपका उस्तादों का घर है और आप पनाह दे देते हैं, तो आप अगर एक रात गुजारने की मुझे दे दें, तो अब अंधेरा हो गया, मुझे नजर भी कुछ नहीं आता, तो मैं एक रात गुजार लूँ। मैंने काफी आगे पैदल चल के जाना है, अपने गाँव का कोई और नाम लिया उसने। तो दादी जान ने कहा अच्छी बात है अम्मा, रुक जाओ, कोई मसला नहीं है। अब मतलब रात का टाइम जैसे हो गया, तो उस जमाने में मतलब जैसे आग जला के रोटियां बनती थी पंजाब में, तो वो आग जलाई, उन्होंने रोटियां छोटियां बनाई, और तकरीबन 4-5 रोटियां जितने अपने हिसाब से उन्होंने बनाई। उसके अलावा जैसे बासी रोटियां भी पड़ी हुई थी, और मस्जिद के जैसे होते हैं तालिब इल्म लड़के, वो उस जमाने में ये होता था ना कि रोटियां छोटियां जो बच जाती थी वो ऊपर उस्तादों के घरों में आ जाती थी कि हाँ भाई भैंसों को खिलाएं, जैसे भी वो उस तरह के भी पूरा एक खारा टोकरा भरा हुआ जैसे रोटियों का पड़ा हुआ था। तो वो अम्मा बैठ के तमाशा देखती रही और बातें करती रही, माशाल्लाह तुम बहुत अच्छी हो, ये वो करते। बच्चे अब दोनों छोटे छोटे जो है वो दादी जान के पास बैठे हुए हैं, और दादी जान हमारी रोटियां बना रही हैं। इखलाकन मतलब ये है कि अम्मा को पहले उन्होंने खाना दिया, जो ताज़ा रोटी बनाई थी वो डाल के सालन और रोटी उस पेश की, किया अम्मा आप खाना खाएं और थकी हुई हो, पता नहीं कहाँ से चल के आई हो, और तुम लेट जाओ। वो अम्मा ने बिस्मिल्लाह करके शुरू की। वो 4 रोटियां जो मकई की बड़ी बड़ी रोटियां होती है ना जैसे, सही, तो वो 4 रोटियां बैठ के खा पी के उसके बाद कहने लगी कि और नहीं है। तो वो दादी जान हमारी खौफजदा सी हो गई कि इंसान तो एक रोटी से ज्यादा खा नहीं सकता, तो ये क्या मसला है। अब बच्चे भी 2 छोटे छोटे बैठे हुए हैं, घर में कोई है ही नहीं है, हमारे दादा जान ज्यादा मस्जिद में ही रहते थे। तो परेशान हो गई कि मैं करूं क्या। ये तो वो भी एक आलिम दीन थी, वो कुछ समझ तो गई कि ये इंसान नहीं है, इंसान के रूप में कुछ हो रही है। बार कैफ वो कहने लगी अम्मा ये भूसी टुकड़े इसमें पड़े हुए हैं, अगर इसमें से देखो कोई नरम है तो खाना चाहती हो तो खा लो। अच्छा, ये बात उससे कह के और खौफजदा भी हो गई थी। वो हाथ धोते धोते और वो कटोरा पानी का लेके और जैसे मतलब एक कमरे से बाहर आ रही है, बच्चों को उठा के भी नहीं आ सकती कि ये समझ जाएगी। तो मतलब किसी बहाने से दरवाजे से बाहर निकल के और अल्ले मल्ले वालों को बोला कि भाई हमारे घर में तो कोई ऐसी चीज अजीब सी बैठी हुई है, वो अम्मा की शक्ल में, बहरहाल वो इंसान नहीं है। तो आस पड़ोस वाले सर्दियों के मौसम में तो एकदम अंधेरा गोपी हो जाता है, वो बाहर कोई निकलता भी नहीं है। 7-8 बजे दरवाजे वहाँ बंद हो जाते हैं प्रभात साइड पे। तो वो एकदम से फिर 2-4 लोग जो हैं वो डंडे वंडे लेके वैसे एहतियातन के, पता नहीं क्या हो आगे, क्या मतलब हथियार लेके जैसे वो बाहर आए। तो एकदम से हमारे जैसे दरवाजा तो खुला हुआ था, अम्मा अंदर गई, तो उसके बाद वो पीछे जो आए हुए थे पड़ोसी वो भी अंदर आ गए। जब अंदर आए तो अम्मा तो अपने हाल में हुई, दुपट्टा ओढ़ा हुआ और सफेद बाल और इस तरह बैठी हुई थी। तो जब उन्होंने कहा अम्मा तुम किधर ही रहने वाली हो, सवाल जवाब उससे किए, तो बस वो मतलब ऐसे थथला सी गई ना मर्दों को देख के और हाथ में डंडे और ये वो। तो वो कहने लगी कि बस मुझे कहना कुछ भी नहीं, मैं अभी जाती हूँ, मैं पहुंच जाऊंगी ना। तो भागे, उसके पीछे भागते गए, मतलब एक पहाड़ी है उसके मतलब उस तरफ करने। तो वहां पे जब गए तो उसने इतनी खौफनाक शक्ल सुनने में आया कि बनाई कि वो 6-7 मर्द जो डंडे हाथ में उठा के लेके गए थे कि वो सारे खौफजदा हो गए, कोई वहीं बेहोश हो गए और कोई पलट के गिरे, कोई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहरहाल वो ऐसा कोई एक ड्रामना एक सीन था कि जैसे सुनने में हमारे तक पहुंचाइए कि मतलब खौफजदा हो गए वो लोग सारे कि ये किस चीज को तुमने अंदर बुला के और खाना भी खिला दिया और बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के पास बैठा दिया।
تو یہ 2 واقعے تھے میرے دادی اور دادا کے ہمارے تک جو پہنچے ہوئے ہیں. چلے بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو جی, اللہ حافظ. ہیلو السلام علیکم مناج بھائی. وعلیکم السلام. السلام علیکم ہوتا ہے ویسے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مناج بھائی میں تبسم سید بول رہی ہوں جو پچھلے شو میں آپ سے بات کی تھی. جی تبسم صاحبہ کدھر سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی میں شرف آباد چورنگی سے کال کر رہی ہوں. جی بولیے کیا واقعہ آپ کا؟ جی پہلے تو میں بتا دوں جو علی بھائی آئے تھے انہوں نے کافی مزارات کے بارے میں سنا دیا مجھے. چلے وہ بات چھوڑ دیں, اپنا جو بات ہے وہ کریے. پچھلی دفعہ جو بات ہوئی تھی میں آپ کو یہ بتا نہ سکی تھی. آپ نے کہا تھا کہ آپ کو فیل ہوتا ہے, تو میں نے کہا تھا کہ مجھے کچھ فیل نہیں ہوتا میرے ساتھ جو اثرات ہیں. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو صرف بتاؤں گی مجھ پہ حاضریاں ہوتی ہیں بس. کس طریقے سے بتائیے؟ اس طریقے سے جب اللہ کا کوئی ذکر ہو رہا ہوتا ہے, محفل ہو رہی ہوتی ہے, یا میں کسی ایسی جگہ پہ چلی جاتی ہوں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے یا کوئی ایسی بات ہو رہی ہے, تو مجھے ہوش نہیں رہتا, مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. بس مجھے بتانے والے بتاتے ہیں کہ میں زور سے جو نا سرگردن گھمانا شروع کر دیتی ہوں, بال سارے کھل جاتے ہیں میرے, اور نا زمین پہ لوٹنا شروع کر دیتی ہوں میں. اور جو آپ گردن گھماتی ہیں وہ کیا پوری 360 گھماتی ہیں یا جیسے وہ ملنگ؟ جی پوری میری جو ہے نا گردن اتر جاتی ہے. پھر میری نا اس کے بعد میری گردن میں جب مجھے ہوش آتا نا تو میری گردن ایک ٹکتی ہے نا, جیسے ویسے ٹکتی نہیں, گر جاتی ہے. اس سائڈ پہ گر رہی ہوتی, کبھی اس سائڈ پہ گر رہی تھی, بالکل لوز ہو جاتی ہے. اتنا برا حال ہو جاتا ہے میرا جب مجھے ہوش آتا ہے. میرے سارے جسم میں درد ہوتا ہے, اس طریقے سے ہوتا ہے. اور مناج بھائی یہ جو چیز مجھے لگی تھی نا, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا میں خواب میں ہوتا ہے, جب میں اس گھر میں رہتی تھی نا مناج بھائی, تو وہ چیز درخت سے اتر کر آتی تھی. صحیح. جس درخت میں نے آپ کو بتایا تھا اتنا بڑا ایک گھر تھا, تو اور خواب میں اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں اس درخت پہ رہتا ہوں اور نہ مجھے اس درخت سے باندھ دیا گیا ہے, میں اس درخت سے نکل نہیں سکتا, تم فاتحہ کرنا تو میں اس درخت سے نکل جاؤں گا. تو اس کے بعد ہی ہم نے فوراً ہی وہ گھر چھوڑ دیا تھا, کیونکہ میری وہ خالہ کو لے آئے تھے, خالہ ساس کو لے آئے تھے میرے شوہر, جو ہم نے فوراً ہی وہ گھر چھوڑ دیا تھا نا. صحیح. لیکن نا پھر میں نے ایک دن ایسے ہی سوچا کہ ہم جب دوسرے گھر چلا گیا تو میں نے کہا فاتحہ دلا دوں, پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا. وہ پہلے میرے خواب نہیں آتا تھا, خواب میں ہی دیکھا ہے. اکثر میرے شوہر کبھی آتے تھے نا تو میں ان کو کچن میں کھڑی ہوئی ملتی تھی یا صحن میں بیٹھی ہوئی ملتی تھی, جبکہ میں سوتی بستر پہ تھی, لیکن نیند میں کب اٹھ کے میں کہاں چلی جاتی تھی مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. جب وہ مجھے جگاتے تھے میں خود پریشان ہو جاتی کہ میں یہاں کیسے بیٹھی ہوئی ہوں. تو آپ ہو سکتا ہے آپ کو نیند میں چلنے کی بیماری؟ نہیں, مجھے کوئی نیند میں چلنے کی, اللہ کا شکر, مجھے ایسی کوئی بیماری نہیں ہے. لیکن اب نہیں ہوتا نا, وہ اسی وقت ہی ہوتا تھا, مجھے اسی گھر میں ہی ہوتا تھا میرے ساتھ. اچھا پھر میں نے فاتحہ دلایا نا مناج بھائی, تو جس وقت میں نے ایسی ایک دن کھیر پکائی تو میں نے فاتحہ دلایا, میں نے کہا کہ اللہ پاک سے آزادی دلا دے جو کہہ دے. یقین نہیں مانیں گے مناج بھائی, اسی رات وہ میرے خواب میں آ گیا. حالانکہ خواب آنے بند ہو گئے تھے اس گھر سے, جب میں نکل گئی تھی نا تو خواب آنے بند ہو گئے تھے. اسی رات وہ میرے خواب میں آیا اور اس نے مجھ سے کہا بہت بہت شکریہ, تم نے مجھے آزاد کرایا اور اب میں زندگی بھر تمہارے ساتھ ہوں. اور اس کی دوسرے دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میری شادی ہوئی, نکاح ہوا ہے کسی سے. اور مناج بھائی مجھے جب اتر کے آتا تھا نا, I'm really sorry کہ آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی. خیر آپ کا بہت بہت شکریہ تبسم صاحبہ کہ آپ نے اپنے میسیج ہمیں اپنا واقعہ پورا کلیئرلی شیئر کیا. اور آئی تھنک یہ ان چند کالرز میں سے ہیں جن کے ساتھ اصل میں کوئی واقعہ پیش آیا ہے. اصل میں میری مراد یہ کہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اکثر لوگ آ کے کزنز, نانی, دادا ان کے واقعات سناتے ہیں, انہوں نے اپنا واقعہ خود اور جو ان کے ساتھ ریسنٹلی ہوا ہے اس کے بارے میں بتایا. مارکیٹس ہیں جہاں پہ اسکل, روحیں بلانے کا طریقہ اور پتہ نہیں لاتعداد چیزیں ملتی ہیں. بنگلہ دیش میں یہ چیز بڑی پائی جاتی ہے, لیکن یہ بات بہت کمپلیکس ہے اور بہت ایزیلی ہم انسان دھوکے میں آ جاتے ہیں. تو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس بات کو
بلیو کرنے سے پہلے سوچ لیں, سمجھ لیں, دیکھ لیں, کیونکہ اس کے جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں یا ریزلٹ ہوتے ہیں وہ کافی خراب ہوتے ہیں. تین بج کے 10 منٹ ہو چکے ہیں جناب. ہمارے پروگرام کو ختم ہوئے ہوئے بھی 10 منٹ ہو چکے ہیں. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اپنے واقعات ہم سے ہمارے کال کے ذریعے ہم سے شیئر کیے 11100105 پہ, یا پھر اپنے SMS بھیجے 1313 پہ. ان تمام لوگوں کے نام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگ اپنے میسیجز ہمیں بھیجتے رہے. سیدہ تحسین, آپ کا شکریہ, بہت بہت شکریہ میسیج کرنے کا. عمیر خالق انصاری, آپ کا شکریہ. عمران شریف, زائشہ خان, امجد خان, فریہ اکرم, سلمان علی, شازیب علی, بلال ذاکر, عائشہ علیشہ, آپ کا بھی شکریہ. سریش بختاور, تھینک یو سو مچ. عائشہ شاہ, آپ کا بھی شکریہ. فرحان شیخ, تھینک یو سو مچ. زیم رند, تھینک یو. نیاب فاطمہ, آپ کا بھی شکریہ. کینی صاحبہ, تھینک یو سو مچ. نبیل فراز, آپ کا شکریہ. ارسلان, تھینک یو سو مچ آپ کے میسج کا. اور ان تمام لوگوں سے معذر جن کے نام ہم شامل نہیں کر سکے اپنے شو میں, یا پھر آپ کا میسج نہیں پڑھ پائے, یا پھر آپ کی کال نہیں لگ پائی, آپ لوگوں سے معذرت. بہت بہت شکریہ شو کو پسند کرنے کا. تقریباً اس شو کو اب 10.5-11 مہینے ہو چکے ہیں, اینڈ it's an honor for me کہ آپ لوگ اپنی مصروف زندگی میں سے ٹائم نکالتے ہیں اور پروگرام سنتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور ان لوگوں کو میں بولنا چاہوں گا جو اس پروگرام کو پسند نہیں کرتے, بالکل آپ نہیں کرتے ہوں گے, آپ کی اپنی ایک رائے ہے, اپنی ایک سوچ ہے, لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے, درخواست ہے, اگر آپ بھائی سمجھ کے نہیں مان سکتے تو دوست سمجھ کے یا دشمن سمجھ کے چلے مان لیجئے کہ اگر آپ کی سوچ ہماری سوچ سے نہیں ملتی تو ایٹ لیسٹ اس پروگرام کو, یا جو لوگ ہمیں کال کرتے ہیں ان کو, یا پھر جو اپنے واقعات سناتے ہیں ان کو ڈسہارٹ نہ کیجیے. کسی کی پرابلم کا آپ کو نہیں معلوم, اندازہ نہیں ہے کہ کون کتنی پرابلمس میں گھرا ہوا ہے. ہم جب اپنے شہر میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, ایٹ لیسٹ یہ بھی نہ کریں کہ ان کا یہ ایریا بھی کلوز کر دیں, بند کر دیں. ویسے ہی اچھے خاصے پرابلمس, ٹینشنز میں ہم روزانہ گھرتے چلے جا رہے ہیں. تو ان تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو دوسروں کا خیال رکھ لیں, ورنہ نہیں. آپ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریے, کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی پروگرام نہیں رکے گا. آئی تھنک کوئی ڈسہارٹن بھی نہیں ہوگا, میں بھی نہیں ہوں گا, بلکہ الٹا میں اور پختہ ہوتا جاؤں گا اپنے اس مشن میں. This, ladies and gentlemen, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا پروگرام سننے کا. تھینک یو سو مچ. اینڈ یس, اگر آپ لوگ پی ٹی وی دیکھتے ہیں تو پی ٹی وی پہ منڈے کو جو مارننگ شو آتا ہے اس میں آئی تھنک آئی ایم انوائٹیڈ, تو اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو وہ صبح 10-9 بجے آتا ہے شو, دیکھ سکتے ہیں. ورنہ نہیں دیکھیے گا, سمپل ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, جیسے کہ میں نے اپنے شو کی شروعات میں کہا تھا, اس زمین, اس شہر کی اپنی کہانی ہے, ایک ماضی ہے جسے ہم شاید بھول چکے ہیں, لیکن یہ شہر ہمیں بتانے سے قطراتا نہیں. اکثر آپ کو بھی یہ محسوس ہوتا ہوگا, اور ہمیں بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں, جہاں بیٹھ کے شاید ابھی آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں, کسی کی پریزنس محسوس ہوتی ہے, کوئی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے. لیکن جب آپ ہوش میں آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ خالی ہے گھر. تو اس بات کو ہرگز جھوٹ نہ سمجھے گا. اللہ نہ کرے
لیکن اگر جس دن یہ سچا ہو گیا اس پل کا سوچی کیا ہوگا. جن کمروں میں جن گھروں میں آپ بیٹھ کے ابھی یہ پروگرام سن رہے ہیں ضروری نہیں کہ آپ اکیلے ہوں. ہو سکتا ہے جو آپ کے کمرے میں کھڑکی ہے ادھر سے کوئی آپ کو جھانک رہا ہو, یا اگر آپ ابھی فرسٹ فلور پہ سو رہے ہیں تو سیکنڈ فلور پہ شاید آپ کو کوئی آواز محسوس ہو رہی ہو. یہ باتیں ریالٹی بھی ہو سکتی ہیں. تو سب سے بڑی طاقت ہمارے پاس موجود ہے ہمارا عقیدہ, مذہب پر بلیف, اللہ تعالیٰ پہ بلیف. جس کو سورہ جن آتی ہے وہ پڑھ لے, جس کو سورہ رحمان آتی ہے وہ پڑھ لے, یا جس کو آیت الکرسی آتی ہے وہ پڑھ لے. پاکی ناپاکی کا خیال رکھیے, اور باقی ساری چیزیں ہوں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیجیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.